آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی بھی کوشش کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو تم نے یہ کس کا نام لیا؟ تو اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون اور سب کا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ دربار میں پہنچی تو فرعون نے کہا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ فاطمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا، اسے اتنی استقامت اور جرأت میں جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، لہذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا کہا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خادمہ کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے درمیان اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتا۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحے میں اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے رب ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور جرأت سے دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ میں آ گیا، وہ زمین پر گر پڑی اور زور و قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک اللہ اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو بھی بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس شیرخوار بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو تیل میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو اس دردناک سزا سے بچا پاتی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر فقط یہ جان بچانے کا ایک طریقہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کافی زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس کو دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کی ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔
یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس خادمہ نے کہا، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنا اور اپنے بچوں کے ایمان کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔